بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ پہلا پارہ اور آیت نمبر 22. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ اللہ کی ذات جعل لکم جس نے تمہارے واسطے کیا بنایا. جعل کا لفظ تخلیق کے معنی میں بھی کہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بچھونا بستر. واو اور السماء اللہ تعالی نے آسمان کو کیا بناءً عمارت چھت. و اور انزلہ اللہ نے نازل فرمائی من السماء آسمان سے ماءً پانی. سو اس کے نتیجے میں اخرجا اس نے نکالا بہی اس پانی کے ساتھ من الثمرات پھلوں میں سے رزق لکم تمہارے لیے، رزق یا تمہارا کھانا. فلا تجعلوا اور نہ کرو، نہ ٹھہراؤ، نہ بناؤ للہ اللہ تعالی کے لیے اندادن شریک، برابر جوڑ اس کے. وانتم تعلمون اور تم خود جانتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کی ذات کہ صرف اسی نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناءً اور آسمان کو ایک عمارت بنایا. وانزل من السماء ماءً اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے نازل فرمایا اوپر سے پانی. فاخرج بہ من الثمرات اور اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے کھانے کے لیے رزق لکم تمہارے رزق کے واسطے پھلوں کو پیدا کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، سو لوگو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کے ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کا ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد اس آیت کریمہ کی حسب معمول لغوی تشریح اور لغت کے بعد پھر اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالی نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور مفسرین نے تحریر کی ہیں اس کو نقل کرتے ہیں. اللہ تعالی نے پہلا لفظ جو نیا آ رہا ہے جو ارشاد فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم، اللہ کی ذات ہے جس نے یہ کیا. جعل کا لفظ جو ہے یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے، اور جعل کا مطلب کام کرنا، کسی چیز کا کرنا، اور اسی کا ایک مفہوم اور ایک معنی خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے پیدا کرنا. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے، یعنی حیوانات کی جنس الگ ہے، جنات الگ ہیں، انسانوں کی نوع جنس کی چیز الگ ہے، تو انسانوں میں سے ہی تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ جعل لکم پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے اللہ نے جوڑے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا وجعل لکم فیہا سبلا، اور اللہ نے اس زمین میں کیا کیا؟ جعل لکم تمہارے لیے پیدا کیے سبلا راستے. تو یہ
یہ ایک چیز سے ہی دوسری چیز کو پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح کسی چیز کی ایک حالت کو دوسری حالت سے تبدیل کر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں جو فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم الارض، یہ اسی قبیل سے ہے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، زمین کو تمہارے لیے کیا کیا، زمین کو فراشن بچھونا بنا دیا ہے، تمہارے لیے بستر بنا دیا ہے، یعنی ایک زمین کی حالت تھی اپنی اور پھر اس کو اللہ تعالی نے تبدیل کر کے اور تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یہ ہے ایک چیز سے کسی چیز کی ایک حالت کو اس کی دوسری حالت سے تبدیل کرنا۔ اسی طرح کسی چیز پر حکم لگانا اس معنی میں بھی آتا ہے، اور حکم لگانا عام ہے، چاہے وہ حکم صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس چیز کو نامزد کرنا، اس پہ حکم لگانا، یہ بھی جعل کا لفظ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا رادوہ الیک، اور ہم نے ان کی والدہ کو کہا کہ دیکھو ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹا کر لائیں گے، وجاعلوہ، اور پھر ہم اسے کر دیں گے۔ یہ جعل جہاں یہاں پر حکم لگایا نا اللہ نے، کیا کر دیں گے، من المرسلین، ہم اسے پیغمبر رسولوں میں سے علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیں گے۔ اور یہ تو حق کی مثال ہے، اور باطل کی مثال اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الذین، وہ ظالم لوگ، جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، یعنی اللہ کے کلام کے ٹکڑے کر دیے، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، تو وہ اللہ کے کلام پر انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا، حکم لگایا کہ انہوں نے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا۔ اس لیے جول اور جعالہ یہ اجرت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کسی کام کی اجرت مقرر کر دی جائے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے، یہاں دیکھیے جعلہ کے عجیب معنی آئے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ایک تو بتلایا نا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا وجود آئے، جیسے انسانوں کی جنس میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے میں سے جوڑے پیدا کیے، ایک ہی کے سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہو اور اس کو پیدا کرنا۔ اللہ نے فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا۔ تو جعل کا یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہ ہے اس قبیل سے کہ ایک چیز کی حالت کو بدل دینا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جعل لکم الارض، اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو بنایا، کیا کر دیا، فراشا، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ افرش الرجل عربوں میں محاورہ ہے کہ کیا ہوا، اس نے اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، افرش الرجل صاحبہ، آدمی نے اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی غیبت کی، بدگوئی کی، یعنی اس نے کیا کیا، اس کی عزت کو گویا کہ بچھا دیا۔ اصل میں فرش کا لفظ جو عربی میں ہے اس کے اصل معنی کپڑے کو بچھانے کی، یعنی جو چیز جو بچھا دی جائے۔ تو افرش الرجل، آدمی نے کیا کیا، اپنے بھائی کی عزت کو بچھا دیا، مراد یہ ہے کہ اس کی غیبت کی۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جانوروں کے لیے بھی استعمال کیا، وہاں بھی بچھنے کے معنی ہیں اصل میں آتے۔ آپ دیکھیے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جانوروں میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں حَمُولَةً، جن پر سامان کو لادا جاتا ہے، بیل ہے۔ اسی طرح اس قبیل کے بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے، اور انہیں بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، نقل و حمل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَفَرْشًا، اور اللہ نے ایسے جانوروں کو پیدا کیا ہے جو زمین پہ لگے ہوئے ہیں، زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔
فرشا یعنی کہ پھیلے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ، یعنی ان پہ کوئی چیز لادی نہیں جا سکتی. وہ جو رینگتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا. قرآن پاک میں بہت جگہ یہ لفظ آیا ہے. اللہ تعالی نے جہاں بھی استعمال فرمایا ہے بنیادی طور پر بچھنے کے معنی اس میں پھر آتے ہی ہیں. اسی لیے جگہ آپ دیکھیے پروانے جو ہوتے ہیں یہ شمع کے گرد جب جلتے ہیں پھر بکھر جاتے ہیں نا زمین پہ، تو سورہ قاریہ میں کیا ہے؟ کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. فراش میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تالا بند ہوتا ہے نا، لاک بند ہوتا ہے، اور اس کا کنڈا جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے، کسی دروازے میں کسی چیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو تشبیہ کے طور پر تالے کا جو کنڈا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ فراشۃ القفل، کیونکہ اس میں بھی پھیلنے کے معنی میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح فراش کا لفظ بستر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور فراش کا لفظ جو ہے وہ شوہر خاوند کے معنی میں بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور روایت اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ الولد للفراش، بیٹا اس کا جس کے فراش بستر پر پیدا ہو. مراد یہ تھی کہ شوہر کا بیٹا ہے، نسبت شوہر کی طرف کی جائے گی. یہاں پر فرمایا کہ ہم نے کیا کیا زمین کو تمہارے لیے؟ فراشا، بچھونا بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، ایسا کر دیا کہ اس پہ تم آسانی سے لیٹ سکتے ہو، سو سکتے ہو. والسماء، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا ہے؟ بناءً، آسمان کو عمارت بنا دیا. آسمان جو ہے اللہ تعالی نے عمارت بنا دیا. یہ بس سما کا جو لفظ ہے اور آسمان کو، تو سما عربی میں ہر اس چیز کو جو اوپر ہو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اوپر کی جو چیز ہے اسے اللہ نے بنا بنا دیا ہے، عمارت ایک طرح کی بنا دی ہے. یا بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ چھت بنا دیا ہے اللہ نے. تو اس کا ترجمہ چھت سے کر لیجئے اور اس کا ترجمہ یا پھر عمارت سے کر لیجئے، دونوں طرف مفسرین گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ بنا، چھت بنا دی ہے، عمارت بنا دی ہے. یہ نیا لفظ ہے جو یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بنا اصل میں عربی میں کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، یا بنا عمارت کو کہتے ہیں. بنا کا مطلب عمارت، یہ مفعول کا صیغہ ہو گیا نا، مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں، تو اس لیے بنا کا مطلب یہ ہوا عمارت کا. اور یہ لفظ بنئی تو ابنی، بناءً و بنیتن و بنین، اس معنی میں آتا ہے تعمیر کرنے کے معنی. اللہ نے فرمایا خود وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا ہے. بنا کا لفظ آ گیا نا. فوقکم، تمہارے اوپر، سبعا شدادا، 7 مضبوط آسمان، قلعے بنائے ہیں 7 تمہارے اوپر. ایک جگہ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان ہم نے کیا کیے؟ بنینا، ہم نے بنائے ہیں، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے. اللہ ایک جگہ فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے اللہ کو اس آسمان کی اور وما بناها، جس نے اسے بنایا. اسی لیے بنیان، عربی میں بنیان آتی ہے کس معنی میں؟ اصل کے معنی میں، جڑ کے معنی میں. اسی لیے بعض کا خیال یہ ہے کہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بنیان، تو وہ چونکہ جسم سے چپکی بھی ہوتی ہے نا، کپڑوں کی تہ ہوتی ہے، اصل جڑ ہوتی ہے کپڑوں کی تمام کے، اس لیے اسے بنیان کہا جاتا ہے. تو بنیان عربی میں اصل میں تو آتا ہے کس کے لیے؟ بنیاد کے لیے. اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں عمارت کے لیے بھی. اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، اور وہ اللہ کی راہ میں ایسے جم کے لڑتے ہیں جیسے کہ ایسی دیوار ہو جس میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو. مرصوص، سیسا پلائی گئی دیوار. سیسا دھات ہے،
بہت سخت دھات ہے، تو اس دھات کے متعلق فرمایا کہ وہ جیسے دیوار میں وہ ڈال دی جائے تو پھر اس میں نقب زنی، اس میں سوراخ کرنا، اس کو نقب لگانا ممکن نہیں رہتا. بس اس طرح سیسے جیسی دیوار بنائی گئی. ایک اور جگہ ہے قالوا ابنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیا کر لو، ایک عمارت تعمیر کر لو. یہ جو بیٹا ہے نا، ابن بنو، یہ بھی اسی سے لفظ بنا ہے. یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے، اس معنی میں. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اور انہوں نے کہا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اور لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا اے میرے بیٹے. کیوں ابن، کیوں یہ کیوں لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ بیٹا بھی اپنے باپ کی عمارت ہوتا ہے، اپنے باپ ہی کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے ابن کہا جاتا ہے کہ باپ اس کے لیے بمنزلہ معمار کے ہے، مستری کے ہے. تربیت اس نے کی ہے، دیکھ بھال اس نے کی ہے، اور اسی سے اس کے وجود نے جنم لیا. اسی لیے عرب جب کسی آدمی پر کسی حال کا غلبہ ہو جائے نا تو اسے بھی ابن فلان کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ابن حرب، فلان جنگجو ہے. ابن اور ابو دونوں اس آدمی کے لیے ایک عربوں کے والا کے معنی میں یوں سمجھ لیجئے کہ استعمال ہوتے ہیں. ابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی سفر کرنے والا. ابن اللیل، رات کا بیٹا، چور. ابن العلم، جس کی پرورش علم نے کی ہو. اسی طرح ابو کا مطلب بھی عربی میں والا کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا، ابو ہریرہ بلیوں والا. تو ابو یہاں باپ کے معنی میں نہیں ہے اور ابن بیٹے کے معنی میں بھی نہیں ہے، بلکہ ابن والا کے معنی میں جنگ والا، جنگجو، جس پر اس چیز کا غلبہ آ جائے. اور اسی سے پھر بنات کا لفظ بنا ہے بیٹی کے معنی میں. تو اس لیے بنا کا لفظ جو ہے اصل میں عمارت کے چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس سے آگے دیکھیے آپ کتنے لفظ بنتے چلے گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا والسماء بناء، اور اللہ تعالی نے آسمان کو کیا کیا ہے؟ عمارت بنایا ہے. وانزل، اور اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. اللہ تعالی نے آسمان سے ماء، پانی نازل فرمایا. یا ترجمہ یہ کیجئے کہ انزل من السماء، اوپر سے، ماء، اللہ نے پانی نازل فرمایا. سما کے معنی متعدد مرتبہ گزر چکے کہ آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ چیز جو اوپر ہو اس کے لیے بھی سما کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس لیے پھر دو ترجمے اس پہ ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ مجازی معنی ہے، مجازن کہہ دیا کہ آسمان سے، ورنہ حقیقت میں تو بادلوں سے نازل ہوتا ہے. اور یا پھر حقیقت میں ترجمہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا، من السماء ماءً، اوپر سے پانی کو نازل کیا، اور اوپر سے یعنی بادلوں سے. فاخرج بہ، اور اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا بہ، اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ کیا کیا، من الثمرات، پھلوں میں سے. کچھ پھلوں کو اللہ نے نکالا ہے، پیدا فرمایا ہے. رزقا لکم، تمہارا کھانا ہے وہ. اور یہ جو ثمرات کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے، تو ثمرہ عربی زبان میں اصل میں درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جنہیں کھایا جا سکے. اور وہ اجزاء جو کھائے نہ جا سکیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. شجر بھی کہتے ہیں درخت کو، ثمر پھل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے کھایا جا سکتا ہے نا. اسی طرح کسی چیز کا نتیجہ، کسی چیز کا ماحصل، کسی چیز سے لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کی مین تھیم، اس میں بھی ثمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
سمیرہ، مکھن کے بلبلے بن جاتے ہیں دودھ کو جب بلوتے ہیں، تو دودھ بلونے پہ جو اوپر آ جاتی ہے اس کی کریم، مکھن جسے آپ کہیے، سمیرہ اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ دودھ سے اس کا ارک، اس کی اصل چیز نکال لی گئی. اور درخت جو ہوا کرتا ہے اس کی ساری قوتیں پھل میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اسے ثمر کہا جاتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں. ثمر انسان کے کمائے ہوئے مال پہ بھی بولا جاتا ہے. وَقَانَ لَهُ ثَمَر، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو اس میں سے پیداوار ملتی تھی. محاورے میں کہتے ہیں کہ ثمر اللہ مالہ، اللہ اس کے مال کو ثمرہ بڑھائے، خدا برکت دے. تو ثمر نچوڑ اس کا، درخت کے وہ اجزاء جو کھائے جا سکیں. تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے نا کہ من الثمرات، پھلوں میں سے. ایک جگہ فرمایا انظروا الی ثمرہ، اور تم غور کرو الی ثمرہ، پھل دینے والے پر. اذا اثمر، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس پھل کے پکنے پر غور کرو کہ پھل کیسے پکتا ہے، پھل کیسے پیدا ہوتا ہے. تم لوگ اس پر غور کرو کہ یہ سب چیزیں کس نے کی ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا تمہارے لیے، آسمان سے پھل پیدا کیے ہیں، آسمان سے جس نے تمہارے لیے پانی آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے سے رزق پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہیں رزق دیا ہے پھلوں کے ذریعے سے. فَلَا تَجْعَلُوا، سو نہ ٹھہرانا، نہ بنانا، للہ، اللہ کے واسطے، اللہ تعالی کے لیے، اندادن، اندادن شرکا، شریک، خدا کے شریک. اندادن کا لفظ جو ہے وہ ندید الشیء سے بنا ہے، اور ندید الشیء کہتے ہیں کہ جو چیز کسی کی ذات میں شریک ہو. ندن، ندیدن اور ندیدتن تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی کی ذات میں شریک ہو. اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا. اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی اس سے لایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا ہے کہ یوم التناد، ایسا دن جس دن دور بھاگیں گے. تو ندب ینب سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس کے معنی دور بھاگنے کے ہیں. قیامت کے روز چونکہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے. آیا نا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تو جو شریک ہوتا ہے کسی کا، اس کی ذات میں دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، معاصرت ہوتی ہے، اس کے سبب سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز، ایک ہی وصف میں دو مشترک ہوتے ہیں تو دو آدمی مل بیٹھتے نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جوڑ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن، اور کسی کو اللہ کے جوڑ، اللہ کے برابر نہ سمجھنا، نہ بنانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. ٹھیک ہے سا، یہ ہوئی اس کی لغوی تشریح. اب اس کے ترجمے کو پھر سے دیکھیے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے واسطے کیا کیا، زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو عمارت بنایا. یہ ہی کا لفظ جو ہے، یہ جو بار بار ہم لا رہے ہیں، ہی کا لفظ پیدا کس چیز کو کرتا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے صرف کو، صرف کے لفظ کو پیدا کرتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ کیا. ہی اور بھی میں فرق ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کام کا ذمہ دار ہوں، تو مطلب یہ کہ میں تنہا اس کا ذمہ دار ہوں.
اور کہتے ہیں کہ میں بھی اس کام کا ذمہ دار ہوں، تو میں بھی کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے. تو اس لیے اہل لغت نے خاص طور پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے کلام میں کہیں بھی حصر پایا جائے، حصر عربوں کے ہاں لغت میں یعنی کہیں بھی ایک کلام ایک جملے میں ہی کا لفظ آ جاتا ہے، آپ آسان لفظ میں سمجھیے کہ اس میں دوسرے کی شرکت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں پورے کلام میں وہ حصر پایا جائے گا. مثلا ایک فقرہ ہے کہ میں نے ہی کھایا ہے، میں نے پیا اور میں گھر سے نکلا، تو وہ کہتے ہیں جو پہلے اس نے کہا نا میں نے ہی کھایا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے ہی پیا اور میں ہی گھر سے نکلا. یہ پورے جملے میں مانا جائے گا کہ ان تینوں افعال میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالی قرآن پاک میں جب ایک جگہ حصر فرما دیں یعنی ہی کہا گیا کہ صرف یہی بات ہے، تو پھر باقی سارا کلام جو ہے اس میں بھی حصر چلے گا. تو اس لیے اللہ تعالی نے جب ایک بار فرما دیا کہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اب یہ ہی کا لفظ آپ ہر جگہ لاتے رہیں گے. والذین من قبلکم، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اوپر سے نازل کیا ہے ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس آسمان سے پانی کو برسا کے، اوپر سے پانی کو برسا کے اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کی روزی من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پھلوں کی روزی پیدا کی. اللہ ہی کی ذات جب یہ سارے کام کر رہی ہے تو ہی کا مطلب یہ کہ اللہ کا کوئی شریک کسی کام میں نہیں، نہ تمہیں پیدا کرنے میں، نہ تم سے پچھلوں کو پیدا کرنے میں، نہ زمین کو فرش بنانے میں، نہ آسمان کو عمارت بنانے میں، نہ پانی نازل کرنے میں اور پانی کے ذریعے پھر پھلوں کو پیدا کرنے میں. کسی چیز میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے. تو دیکھو جب بات ایسے ہی ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھو پھر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ. یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان تمام امور کا فاعل اور سب کا خالق اور رازق اللہ ہے اور کوئی اللہ کا شریک اس میں نہیں ہے. تو پھر اللہ کی ان صفات کو جب تم مانتے ہو، اس کا خالق ہونا بھی، رازق ہونا بھی، تو پھر دیکھو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مدارک میں ان معانی پر خاصا زور دیا اور بالکل صراحت سے ان چیزوں کو لکھا ہے. اور یہ جو حصر کا قاعدہ ہم نے بیان کیا ہے، رضی بہت بڑے امام تھے لغت کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے. تو یہاں پر یہ تو اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا اس کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ، تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ، اور پھر اس کے بعد لغت کا ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور یہ کہ اس کے بعد اب اس کی تفسیر. تو بات پیچھے سے چل رہی ہے. اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی اور یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. اچھا صاحب کیوں عبادت کریں؟ پہلی بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، میرا حق بنتا ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عبادت سے خدا کو کوئی نفع ہوتا ہے، عبادت سے بندے کو اپنا ہی نفع ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھنی چاہیے کہ بغیر تشبیہ کے باپ اللہ نے سب کچھ اگر کھانے کو دیا ہونا تو اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ کچھ کماؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کھلانا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ کرو گے. میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں گا، تو اتنا کچھ میرے پاس ہے کہ میں اپنی زندگی میں خود خرچ کر سکتا ہوں، اپنے لیے کچھ کرو. تو تعالی شانو ہر طرح کی عبادت سے بے نیاز، بلند و بالا ذات ہے.
اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تو یہ عبادت خود بندے ہی کو نفع دے گی. اللہ تعالی کی بادشاہی میں اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب مل کے، اللہ نے مجھ سے کہا میرے اتنے اچھے اتنے نیک بندے بن جاؤ جتنا دنیا میں سب سے اچھے بندے کا دل ہے. مراد یہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان سے زیادہ اچھا دل کس کا ہو سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ ما زاد فی ملکی شیئا، لوگوں تم میری حکومت میں ذرہ برابر کچھ میرا اضافہ میری مدد نہیں کر سکتے، اور تم سب مل کے اتنے میرے نافرمان ہو جاؤ افجر، جو سب سے زیادہ میرا نافرمان تھا کوئی، فرعون، حامان، قارون، کوئی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ ما نقص من ملکی شیئا، تو یہ سب لوگ اگر ایسے بھی ہو جائیں تو میری بادشاہی میں میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں بگڑتا، تمہارے اعمال ہیں، میں تمہیں وہی لوٹا دیتا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم میری عبادت کرو. کیوں عبادت کریں؟ پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ دیکھو ہم آپ کے رب ہیں، پالنے والے ہیں. دوسری بات یہ دلیل دی تھی کہ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس اللہ کی عبادت کرو. تیسری دلیل دی والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے پیدا کیا تھا. اس کائنات میں کتنی قومیں کتنی مخلوق گزر چکی ہے، کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیونکہ اگر تقویٰ نہیں رہے گا، خدا کا خوف نہیں رہے گا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، اللہ کا روب انسانوں پر نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ جنگل کا قانون بن جائے گا، ہر طرف تباہی مچ جائے گی، انسانوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، جانوروں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اور دنیا جہنم قدا بن جائے گی. دیکھو تقویٰ تقی اختیار کرو، خدا کا روب تم پر رہے، کیونکہ تم جتنا کچھ بھی کر لوگے اس کی ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی بادشاہی اور حکمرانی سے نکل نہیں سکتے، اور وہ لازماً تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا. تو پہلی دلیل رب ہونے کی، دوسری فرمائی خالق ہونے کی، تیسری فرمائی ارشاد ربانی ارشاد باری تعالی ہوا کہ تم سے پہلوں کی. چوتھی دلیل اب دیکھیے، فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. نہ تو اتنی نرم زمین بنائی خدا نے کہ انسان اس پہ چل نہ سکے، اور نہ ہی اتنی سخت زمین خدا نے بنا دی کہ انسان اس پہ لیٹ نہ سکے، بلکہ زمین کو ہموار بنا دیا. اللہ نے اس کو ایسا کر دیا کہ اس پر تم آرام کر سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو. پانچویں دلیل دی اور فرمایا السماء بناء، اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا، اوپر ہم نے عمارت بنا دی. یا تو مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر چھت بنا دیا، اور اس چھت سے اوپر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اوپر بھی ایک پورا عالم آباد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے آ کے اطلاع دی کہ لوگوں وہاں یہ چیزیں ہیں، وہاں دریا بھی بہتے ہیں، اور وہ عالم بالکل اس دنیا سے الگ ایک چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دریا وہاں دیکھے تھے. آپ نے فرمایا دریائے نیل کو اور فرات کو اور جیہون اور سیہون، یہ 2 دریا جو روس یا اب افغانستان کے میں بہتے ہیں، فرمایا ان 4 کو میں نے وہاں دیکھا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے. یہ سارا ایک عالم اوپر آباد ہے، ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اور اس عمارت میں کیا کیا کچھ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے 5ویں دلیل یہ دی جا رہی کہ دیکھو ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے اتنا آرام دہ بنایا، اس زمین سے جو چیزیں نکالنی ہیں ہم نے ہی تو نکالی ہیں. آسمانوں کو اتنے رفعت اور بلندی جو دی ہے یہ ہمارا ہی تو کام ہے. کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی جن
حتیٰ کہ انسان اپنی ممکنہ حد تک تصور کر لے کہ کتنے عروج پر سائنس اور ٹیکنالوجی جا سکتی ہے، مگر وہ کچھ بھی بنائے گا تو عدم سے وجود میں نہیں لائے گا، ایک مادے سے دوسرا مادہ نکلے گا، ایک چیز سے دوسری چیز بنے گی۔ عدم سے وجود میں لانا اور کچھ نہیں تھی چیزیں اور ان کو تخلیق کرنا اور ان کو بنانا، یہ اللہ ہی کا کام۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اتنے احسانات تم پہ کیے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی۔ دیکھا آپ نے، غور فرمایا، اللہ نے فرمایا جعل لکم، بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں نا، ربکم تمہارا پروردگار، خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا، قبلکم تم سے پہلوں کو پیدا، لعلکم تاکہ تم، جعل لکم تمہارے لیے کیا ہے، رزق لکم تمہارے لیے رزق ہے۔ سب چیزیں بار بار اللہ بتاتے ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اور ہم کس کے لیے؟ ہم خدا کی نافرمانی کے لیے۔ الیاذ باللہ، جس مالک نے اتنے احسانات اور اتنا کرم فرمایا ہے، اس کے سارے ان انعامات سے منہ موڑ کے اور انسان اس کی نافرمانی پر لگ جائے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ یہ دلائل ہیں اللہ نے اپنے ہونے کے دیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا غور کرو اس کائنات پہ، گرد و پیش۔ یہ جو لوگ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو پھر اللہ تک پہنچنے کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ آپ چڑیوں کو دیکھیے، آپ پرندوں کو دیکھیے، آپ آسمانوں کے رنگ دیکھیے، زمین کے نشیب و فراز دیکھیے، پہاڑوں اور دریاؤں کا چلنا، ان چیزوں کو دیکھیے۔ ایک ایک چیز اس میں ایسی ہے کہ ہر چیز بتاتی ہے کہ کوئی مجھے بنانے والا ہے، میں کسی کی تخلیق ہوں، کسی کی مخلوق ہوں، اور میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد چھٹی دلیل دی ہے اور یہ فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا، آسمان سے نازل فرمایا، اوپر سے نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ ماءً، پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی بہت بڑے اللہ کے انعامات میں سے، یہ پانی اللہ کے ایسے انعامات میں سے ہے کہ زندگی کا وجود اسی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر چیز کو پانی سے حیات بخشی ہے، ہر چیز کو پانی سے زندگی دی۔ یہ پانی کے ذخائر، یہ پھر ان کا بادلوں میں تبدیل ہونا، پھر ان کا برسنا، اور آسمان سے اللہ نے فرمایا ہم نے تو اتارا ہے۔ شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور انسان کا جسم جھلس جاتا ہے اور روح بےتاب ہوتی ہے کہ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا کہیں سے آ جائے، اور وہ جھونکا آتا ہے، ہوا چلتی ہے اور آسمان سے بوندیں برسنا شروع ہوتی ہیں۔ آپ اس منظر کا تصور کیجئے، اور اس میں جو راحت انسانوں کو اور جانوروں کو پہنچتی ہے، اس راحت کا تصور کیجئے۔ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی ہم کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ مصنوعی بارشیں کرتے ہیں نا، ان مصنوعی بارشوں میں جو اگر آپ نے دیکھی ہیں تو جو حقیقتاً اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے تو انہوں میں کوئی نسبت تناسب ہے؟ کہ نسبت خاک را با عالم پاک، ان چیزوں کو کیا مناسبت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا ہے کہ پھلوں کو پیدا فرمایا، رزق لکم تمہارے لیے رزق اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہے، کہاں کہاں سے چیزوں کو اٹھاتی ہے، کہاں کہاں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور پھر یہی چیزیں جب انسان کے تصرف میں آ جاتی ہیں تو انسان رزق پہ ان ذرائع کو نامنصفانہ تقسیم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں عمارت، غربت، چھوٹا بڑا، اور پھر ہر چیز پیسے پہ بکنے لگتی۔ سرمایہ داروں کا وجود اسی طرح بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہ جو اپنی باتیں ارشاد فرمائی نا کہ ہمارے کام دیکھو، ہماری مہربانیاں دیکھو، تو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ سب ہمارا نظام ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ بال جبریل میں اقبال اسی لیے کہتے ہیں
کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں. وہ کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. جب گندم پکتی ہے اور اس کی بالیاں بھر جاتی ہیں تو اس گندم کے خوشے کو ذرا آپ دیکھیے, اس کے حسن پر غور کیجیے, اس کے لہلہانے پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے زمین سے یہ چیزیں نکالی ہیں تمہارے لیے رزق کے واسطے. اقبال کہتے ہیں کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. موسموں کا بدلنا, بجائی کب ہوتی ہے گندم کی, کٹائی کب ہوتی ہے اس کی, یہ موسم بدلتے ہیں, حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے حرارت سے پھر جان پڑ جاتی ہے پھلوں میں, غلے میں بہار آ جاتی ہے. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. بے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں. یہ زمیندار ہے جو ہزاروں مربع سینکڑوں ایکڑ زمین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جو جس کے ہوتے ہوئے مجال نہیں ہے کہ کوئی غریب اس گندم سے فائدہ اٹھا سکے, اور جو ظالم اپنے علاقے میں کوئی ادارہ بننے نہیں دیتا کہ کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ آدمی کل کو میرے برابر میں آ جائیں. بے خدایا یہ زمین تیری نہیں. جس سرمایہ داری کی بنیاد پہ اور جس زمینداری کی بنیاد پہ یہ ظلم ہے, اقبال کہتا ہے یہ زمین تیری نہیں ہے, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں, اور میری بھی نہیں ہے, تمہارے باپ دادا کی بھی نہیں ہے. یہ زمین اصل میں اللہ کی ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے یہاں پر دیکھیے اپنے ہونے کے جو دلائل دیے, سمجھایا ہے, بتلایا ہے کہ تم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہو, یہ سب چیزیں ہماری ہیں اور ہم نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی. ایک اور جگہ اللہ تعالی نے ایسے ہی دلائل کمال کی بات ارشاد فرمائی. 20ویں پارے کو دیکھیں آپ, جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی نے اپنے ہی ہونے کے دلائل جو دیے جو یہاں یہ ہے وہ چیز جو بالکل آغاز میں بیان کی گئی تھی کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. ایک مقام پہ کوئی بات اجمالاً آتی ہے, دوسرے مقام پر وہی بات تفصیل سے آ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے آسمان کو ایسے کیا, زمین کو ایسے کیا, اور تمہارے لیے زمین سے یہ چیزیں نکالی ہیں, تمہارا رزق ہے. یہی چیز تفصیل سے آپ نے دیکھنی ہے. 20ویں پارے کے آغاز میں چلے جائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض. لوگوں, کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, کون ہے جس نے زمین کو بنایا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور کون ہے جس نے آسمان سے اوپر سے پانی نازل کیا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, اور پھر اس پانی سے ہی ہم نے تمہارے لیے بڑے خوشنما باغ اگا دیے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا, ارے تمہارے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ تم ان باغات میں ایک درخت اگا لیتے. ان باغات میں تم ایک درخت اگا دیتے, تمہارے لیے ممکن تھا نہیں تھا نا. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے. بل ہم قوم یعدلون, افسوس لوگ ایسے ہیں جو صحیح راہ پہ نہیں چلتے, شرک کرتے ہیں. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی. امن جعل الارض قرارا, لوگوں ہمیں بتاؤ کوئی ہے جس نے زمین کو ٹھہرا دیا ہو. وجعل خلالها انہارا, کوئی ہے جس نے ایسے کیا ہو کہ زمین کے درمیان میں دریا بہا دیے. وجعل لها رواسیہ, اور کوئی ہے جس نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے مضبوط پہاڑ اس پر رکھ دیے تاکہ یہ لے کے تمہیں کہیں ڈول نہ جائے, کہیں اوپر نیچے نہ ہو جائے. وجعل بین البحرین حاجزا, اور کوئی ہے جس نے سمندروں میں کیا کر دیا ہے,
آڑ بنا دی ہے کہ گرم پانی کی رو الگ ہے، ٹھنڈے کی الگ ہے، تلخ پانی الگ بہ رہا ہے، میٹھا پانی الگ بہ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان حاجزہ، کوئی پردہ ڈالنے والا، کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے لوگوں؟ کوئی نہیں نا. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، غور نہیں کرتے. اور کمال کی بات دیکھیے، امی یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگوں کون ہے جب وہ جو سنتا ہے، یجیب المضطر، اور جواب دیتا ہے اس کو جو بے قرار ہو کے، مضطرب ہو کے، پریشان ہو کے، اذا دعاہ، جب ہاتھ اپنے پھیلا دیتا ہے اور جب اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، تو کوئی ہے جو اسے جواب دے سکے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے؟ کون ہے جو پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا؟ اور کون ہے جو پھیلی ہوئے تھیلیوں کی لاج رکھ لیتا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ کوئی ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین میں اپنا نائب تمہیں بنا دیا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، افسوس تم بہت کم نصیحت کی باتیں قبول کرتے ہو لوگوں، وگرنہ ان دلائل کے بعد قائل ہو جانا چاہیے تمہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور لوگوں کون ہے جو خشکی میں اور جو سمندروں میں اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بارش نازل ہونے سے پہلے رحمت کی ہوائیں چلا دیتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتا ہے، خوشخبریاں بھیجتا ہے کہ دیکھو اب بارش ہونے والی ہے. لوگوں کون ہے جو تمہیں ٹھنڈی ہواؤں کو بخشتا ہے؟ کون ہے جو بارش کو لے کے آتا ہے؟ کون ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون. اور دیکھو لوگوں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بلند ہے، برتر ہے، عظمت کی حامل ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، لوگوں ہمیں بتاؤ کون ہے جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا؟ ہمیں بتاؤ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے جو دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو آسمان سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ دیکھا آپ نے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیا کیا؟ پانی کے ذریعے پھلوں کو اگایا، پھر تمہیں رزق دیا. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہیے اگر تم سچے ہو نا شرک میں تو اپنی دلیل لے آؤ، دلیل کے ساتھ ہم سے بات کرو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اپنے بندوں کی سن لے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بندوں کو یکشف السوء، جو بندوں کے برے حال کو اچھے حال میں تبدیل کر دے. ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں سمندروں کی تاریکیوں میں راستے دکھائے. اور لوگوں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق دے. بات کرنی ہے دلیل سے بات کرو، تم کوئی دلیل ہمارے لیے لے آؤ کہ ہمارے ساتھ کوئی شریک ہے. اس زوردار بیان کو آپ سمجھے، یہ خدا کی توحید ہے. یہ اللہ کی توحید جب مومن کے دل میں گھر کر جاتی ہے، یہ اللہ کی توحید جب مومن کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے تو پھر ساری سرمایہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، پھر سرمایہ کا محتاج نہیں ہوتا. پھر انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، سرمایہ دار کے سامنے وہ گردن نہیں چکاتا. اللہ نے اسی لیے مال و دولت اور یہ ساری سرمایہ داری اور زمینوں کے نظام ان کو اپنے حکم کے تحت رکھا تھا کہ جس طرح میں کہتا ہوں ویسے کرو، مگر لوگوں نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی اور پھر وہ کوئی بڑا بن بیٹھا، کوئی سرمایہ دار، کوئی زمیندار، کوئی غریب، کوئی مزارع، کوئی مالک. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیوا ہے پیرانی حرم کی واسطی.
عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظین محسن مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، میں کوئی فغفور و خاکان فقیر رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، یہ ہے اسلام کا نظام، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے امانت دی یہ سب چیزیں کہ تم خود بھی کھاؤ، خرچ بھی کرو ہمارے حکم کے مطابق۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومی یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کتابیات میں الجھا رہے۔ یہ وہ چیز کہ انسان کی توحید، اللہ پر ایمان، یہ چیزیں جب کمزور پڑ جاتی ہیں تو پھر انسان ان سب چیزوں کو سوچتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا سوچو، یہ سب کی سب چیزیں ہم نے دی، ہم نے تمہیں پھل دیے، ہم نے تمہیں کھانا دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا، اور ان سب چیزوں کے بعد تم سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وانتم تعلمون، جبکہ تم خود اس بات کا علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالی نے یہ جو سارا عالم پیدا کیا ہے، یہ جو ساری دنیا پیدا کی ہے، اس کو اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے کہ جو اب بات کہنے لگے ہیں یہ بات بڑی مشکل بھی ہے اور سمجھنے کے قابل بھی ہے، خدا کرے کہ سمجھنے والوں میں سے کسی کو سمجھ آئے۔ یہ جتنا کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس عالم کی حقیقت کیا ہے؟ بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے سائنسدان اور محققین اور اسٹرانومی اور ان چیزوں کے ماہر ہمیشہ اس کھوج میں رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ نے اس دنیا کو کیسے پیدا کیا تھا۔ کوئی مذہب دنیا کا اٹھا لیں، وید آپ پڑھیے، اس میں بھی یہ بحث مل جائے گی، تورات اور انجیل کو پڑھیے، اور اس کے منکرین جو آج دنیا کی امامت پر فائز ہوئے ہوئے بدقسمتی سے، ان سب کو یہ ہے کہ دنیا آخر پیدا کیسے ہوئی تھی۔ ایک نظریہ آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا نظریہ، پھر کچھ سال کے بعد اسے رد کر دیتے ہیں، پھر کوئی اور آ جاتا ہے۔ یہ نظریات ایک کے بعد ایک سب کے سب شکست کھاتے چلے جاتے ہیں، پھر اور آثار قدیمہ برآمد ہوتی ہیں، پھر اور اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا آخر پیدا کیسے ہوئی تھی۔ اور اس میں جتنا کچھ فلاسفہ نے لکھا ہے، بولی سینا نے، فارابی نے، کندی نے، اور بڑے مشرق کے فلاسفہ انہوں نے، اور نیٹشے کی جو اپنے کام تھے، اور وہ جتنا بھی آپ فلسفے میں دیکھیں گے، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور سب سے بہتر تشریح اس کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب سے بہتر تعویلات اس کی شیخ محمد اسماعیل دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ فلاسفہ نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ابقات اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ وغیرہ میں جتنی چیزیں مختلف کتابوں میں ملیں گی، اس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ ہمارے اس عالم کی حقیقت کیا ہے؟
سائنٹسٹ جس حد تک اب تک پہنچے ہیں، فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ اصل میں تو انرجی ہے، اور انرجی کی ڈفرینٹ فارمز ہیں جو سامنے آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ انرجی کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سن ہے، سورج ہے۔ اب نئے نئے نظریات اور بھی آ گئے، اور یہ نہیں ہے کہ ان سے اطلاع نہیں، وہ بھی پڑھیں، مگر اس وقت چونکہ ان پہ بحث نہیں کرنی، اس لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوگا کہ فزکس کے اپنے پورے نظریات ہیں، اور وہ اس عالم کی تخلیق، اس کی ریسرچ پہ لگے ہوئے۔ ہم آپ سے کچھ باتیں کہتے ہیں، اسے ترتیب سے غور سے آپ سمجھیے، سنیے۔ دیکھیے، انسان اپنے عالم خیال میں عمل کرتا ہے، سوچتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ذہن کی دنیا میں کوئی چیز پیدا کروں۔ مثلا ذہن کی دنیا میں وہ ایک گھر بناتا ہے، سوچتا ہے میں گھر بناؤں 5 بیڈ رومز کا، یہاں واش رومز ہوں، یہاں کچن کے لیے راستے ہوں، یہاں پہ کھڑکیاں ہوں، یہاں پہ دروازے ہوں، اور وہ اپنے تخیلات میں، خیالات میں ان چیزوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، اور جو چیزیں اپنے عالم خیال میں بنا رہا ہے اس کا وجود باہر کی دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ باہر کی دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا عالم خیال ہے۔ تو جو مسلمان فلاسفہ تھے، فارابی ہیں، بول سینا ہیں، اور اسی طرح صوفیہ میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ انسان کو جب کسی چیز کا علم حواس کے ذریعے ہوتا ہے، اور انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے، تو یہ جو اس نے اپنی خیال کی قوت سے ایک چیز بنائی نا، جیسے گھر بنایا، یہ انسان کا تخلیقی عمل ہے، انسان کا تخلیقی عمل ہے، حواس کے ذریعے سے اس نے کیا ہے، اور اس علمی اثر کے بعد انسان میں قدرت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو چیز اس کے ذہن میں تھی وہ اس کو کاغذ پہ منتقل کر دے، اس اینٹ گارے، مٹی، لکڑی، سریا، سیمنٹ کی کمبینیشن سے ایک گھر تعمیر کر دے، یہ ساری قوت اس میں آتی ہے، مگر سب سے پہلے انسان کا تخلیقی عمل ہے جو ذہن میں ہوتا ہے۔ اس ہمارے علم اور خیال میں کوئی مادہ نہیں ہوتا، محض ہم اپنے ارادے سے ایک گھر کا وجود بناتے ہیں۔ گھر مثال ہم دے رہے ہیں، یہ خیال میں رہے، مگر چونکہ خیالات کی دنیا بڑی ضعیف ہوتی ہے، چند سیکنڈ آپ نے سوچا گھر کے لیے، 2-4 منٹ سوچا، 10 منٹ سوچا، پھر کوئی اور چیز آ گئی، ادھر سے فون کی گھنٹی بجی، آپ کے خیالات کہیں اور پہنچ گئے، کسی نے آواز دی تو خیالات کہیں اور پہنچ گئے۔ تو ایک ہی نقطے پر کنسنٹریشن آف مائنڈ رہے، ذہن مرتکز رہے، اور ذہن اسے ادھر ادھر نہ ہلنے دے، یہ جو چیز ہے ممکن نہیں ہوتی۔ انسان اپنی توجہ کو مکمل طور پہ ایک ہی جگہ مرتکز رکھے کئی گھنٹے تک، یہ چیز عام طور پہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہندو جو بھی ہیں، مسلمانوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو صوفیہ کے مراقبات میں ہیں، تو کیا کرتے ہیں دیر تک، بہت دیر تک صرف ایک ہی نقطے پر اپنی توجہ کو مرتکز رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اب خارج میں کوئی وجود نہیں اس مکان کا، ٹھیک ہے صاحب، صرف آپ کے ذہن میں تھا،
آپ سوچ رہے ہیں اور بار بار خیالات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹس کر کے ایک ہی چیز پر اپنے خیال کو مستقل جما دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور یہ اس حد تک پریکٹس بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیز جو اس کے ذہن میں تھی نا، اس کا وجود خارج میں نظر آنے لگتا ہے۔ ہندو جو بھی ہے وہ سوچتا ہے اور بہت کچھ سوچتا ہے کہ یہ مکان ہل رہا ہے مثلا، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے سوچے گا یہاں تک کہ اس کے اپنے ذہن کی کیفیت تھی سوچنے کی، وہ بظاہر مکان پر ابتاری ہوگی اور مکان سے ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ اینڈ ان فردر اسٹیپ وہ یہ کرتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں نا، ان پر بھی اثر کو مرتب کرتا ہے اپنی توجہ کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے۔ تو جو چیز اس نے ذہن میں دماغ میں بٹھا رکھی تھی، یہی چیز خارج کی دنیا میں، دماغ سے باہر کی دنیا میں سامنے آنے لگتی ہے، اور وہ چیز، وہ مکان، وہ چیزیں ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ چیز ہوئی تھی۔ وہ جو فرعون کے جادوگر تھے نا، تو اللہ نے یخیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے خیال کے ذریعے یہ کام کیا۔ وہاں بھی یہ ہوا تھا، انہوں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں پر انہوں نے جادوگری جو کرنی تھی، یہ نظر بندی ہے۔ ہیلوسینیشنز جو ہے یہ خالص طب کی اصطلاح ہے میڈیسن کی، میڈیکل کی۔ تو میڈیکل میں اس پیشنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ جس انسان کو خارج میں ایسی چیزیں محسوس ہونے لگیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ مثلاً انسان کو ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، ایسی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جن کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ اگر خارج میں وجود ہوتا تو ہم آپ بھی سنتے، مگر اس خاص شخص کو سنائی دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آدمی ذہنی طور پہ کوئی چیز سوچتا ہے، پریکٹس کرتا ہے اس پہ زبردست، تو وہ چیز اسے خود بھی خارج کی دنیا میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے خیالات کو جب دوسروں پہ ڈالتا ہے نا، تو دوسروں کو بھی یہی چیز محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے شعبدہ بازی۔ اس کی دو مثالیں آپ سے عرض کریں۔ ایک مثال تو آپ خارج کی دنیا میں یہی دیکھیے، کئی جگہ پہ شعبدہ باز ہوتے ہیں اور وہ سینے سے تیر کو آر پار کر لیتا ہے، کئی جگہ سر کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اس میں تو کرتا ہے پریکٹس ایک چیز کی، جو سب سے پہلے اس کے وجود پہ خارج کی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک آدمی مر گیا، واقعی خون بہ رہا ہے، حالانکہ خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ یہ دوسری مثال ہے اس کی کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، اور رسیاں پھینکنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری قوت خیال ان رسیوں پر لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا تسعی، ایسے لگ رہا تھا جسے رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ حقیقت میں وہ نہیں دوڑ رہی تھی نا،